میرا خیال ہے سارہ بانو صاحبہ کا فیوریٹ ٹاپک ہے یکجان دو قالب کا بیان آیا جی. سارہ بانو صاحبہ آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک جسم اور دو دل ہیں, یہ آپ اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہے, کیا کہیں گی اس پہ؟ نہیں جی, مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کل سے جب ان کے بیانات سن رہی ہوں وزیر اعظم صاحب کے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے لوگوں کے تبصرے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں. کبھی وہ اپنے آپ کو آنکھ کا تارا کہتے ہیں, کبھی راج دلارا کہتے ہیں, رول ماڈل, کبھی تمام کریڈٹ. جی رول ماڈل کہا, انہوں نے کہا آرمی چیف ہمارے رول ماڈل ہیں. جی رول ماڈل کہا تھا تو وہ میرے خیال میں آواز میوٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں. ہاں جی بالکل, یہ بھی کہا تھا, ان کے دل اور دماغ میں نور اتر گیا. نور اتر گیا, اس نوری مدرسے کے وہ ادنا سے طالب علم ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ اچھے طالب علم ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ کیا سیاسی استحکام, معاشی استحکام, 25 کروڑ کا جو ہم لوگ بھیڑ بکریاں ہیں ان کو, مطلب آپ نے اس قسم کے یہ الفاظ بول کر, اور یہ ایسے ملک ترقی کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 76-77 سال ہو گئے. کل بھی انہوں نے کوئی ان کا میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بڑے جی جوش و خروش سے 14 اگست منائیں گے. ارے بھائی جوش و خروش ہی سے تو مناتے ہیں, جوش و خروش ہی سے تو اس ملک کو لوٹا گیا ہے. 77 سال سے جہاں سے وہ کہتے ہیں جہاں سے آغاز سفر ہوا تھا, تو یہ میرے کارواں ہمیں وہی لوٹا کر لاتے ہیں جو منظر تھا آغاز سفر کا. تو مجھے تو بعض دفعہ یہ جو چکر کولو اور بیل کا لگتا ہے کہ کولو اور بیل کی طرح کہ وہ کھوپے ہم اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم وہیں پر ہی کھڑے ہیں. تو اب یہ اس قسم کی باتیں, ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں. اچھا ویسے تھوڑا سا فورس ہی کر دے, آپ کو بھی لگتا ہے عمران خان صاحب کی طرح کہ 2 ماہ میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی, یہ سیم پیج رہے گا؟ آپ تھوڑا سا مجھے تجزیہ چاہیے, آپ کا ریکوائرڈ ہے. پتہ نہیں سیم پیج کیا وہ ہوتا ہے, کیونکہ مطلب دیکھیے بات حق کی کرنی چاہیے. میں پہلے بھی سیم پیج بہت عرصہ سنتی رہی ہوں, پھر اس کے بعد اس کاغذ کی ہم لوگوں نے کشتی بنا کر اس کو بہا دیا پانی میں. اچھا ٹھیک ہے, اور بھائی سیم پیج آپ اپنے سارے پھر ایک ادارے کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ جیسے کل اب آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے عدلیہ کی طرف انگلی اٹھا کے بولا کہ اب وہ ڈیم بنائیں گے اور ٹماٹر کے ریٹ یہ آج کا چیک کریں گے. بالکل آج کہا تو انہوں نے. بندہ کب ہاؤسنگ سکیمز بنے, کیا وہ ہم کیا اس کو بولتے ہیں, یہ جو ابھی زمینوں پہ وہ کرنا تھا, سوری میں نام ہی بھول گئی ہوں کہ وہ کون سی کارپوریٹ فارمنگ کریں, کیا کریں؟ ہر ادارہ تو ہر بزنس میں گھسا ہوا ہے, صرف اور صرف سیاستدان وہ کام نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. لیکن آج مقصود جوڈیشری کو ہٹ کرنا تھا نا, تو اس لیے بلاول صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن دینا تھا, حالانکہ غیر ملکی مہمان بھی موجود تھے پارلیمان کے اندر. جی حالانکہ وہ بنتا نہیں تھا کہ وہ وہاں پر آپ ایک, کل ہم سب کے لیے بہت ایک خوشی کا دن تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار اس خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو پاکستان کا نام جو بار بار لیا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ, اور جو نام روشن کیا. اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے تو 3 اپنی طرف, آپ ایک ادارے کو تو رگید رہے, پھر باقیوں سب کا کیا؟ تو ملکی استحکام اس قسم کی باتوں سے آنکھ کے تارے, راج دلارے, دل کے ٹکڑے اور یہ سب کچھ کہنے سے نہیں ہوتا. اس کو اب عوام کو, ابھی ذکر چل رہا تھا, میں نے تو بیچ میں جوائن کیا بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ حکومت نواز, وہ بھارت نواز پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ تو پچھلے 15 سال سے چل رہی ہیں. جب آپ نے عوامی رائے کو بار بار دبانے کی کوشش کی تو پھر اپنا رد عمل دیا عوام نے, اور پھر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھی چھوڑ کے نہیں بھاگے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے سارہ بانو صاحبہ کا فیوریٹ ٹاپک ہے یکجان دو قالب کا بیان آیا جی. سارہ بانو صاحبہ آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک جسم اور 2 دل ہیں, یہ آپ اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہے, کیا کہیں گی اس پہ؟ نہیں جی, مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کل سے جب ان کے بیانات سن رہی ہوں وزیر اعظم صاحب کے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے لوگوں کے تبصرے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں. کبھی وہ اپنے آپ کو آنکھ کا تارا کہتے ہیں, کبھی راج دلارا کہتے ہیں, رول ماڈل, کبھی تمام کریڈٹ. جی رول ماڈل کہا, انہوں نے کہا آرمی چیف ہمارے رول ماڈل ہیں.
جی رول ماڈل کہا تھا تو وہ میرے خیال میں آواز میوٹ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں. ہاں جی بالکل، یہ بھی کہا تھا، ان کے دل اور دماغ میں نور اتر گیا ہے. نور اتر گیا اس نوری مدرسے کے وہ ادنا سے طالب علم ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ اچھے طالب علم ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ کیا سیاسی استحکام، معاشی استحکام، 25 کروڑ کا جو ہم لوگ بھیڑ بکریاں ہیں ان کو، مطلب آپ نے اس قسم کے یہ الفاظ بول کر، اور یہ ایسے ملک ترقی کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 76-77 سال ہو گئے. کل بھی انہوں نے کوئی ان کا میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بڑے جی جوش و خروش سے 14 اگست منائیں گے. ارے بھائی جوش و خروش ہی سے تو مناتے ہیں، جوش و خروش ہی سے تو اس ملک کو لوٹا گیا ہے. 77 سال سے جہاں سے وہ کہتے ہیں جہاں سے آغاز سفر ہوا تھا، تو یہ میرے کارواں ہمیں وہی لوٹا کر لاتے ہیں جو منظر تھا آغاز سفر کا. تو مجھے تو بعض دفعہ یہ جو چکر کولو اور بیل کا لگتا ہے کہ کولو اور بیل کی طرح کہ وہ کھوپے ہم اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم وہیں پر ہی کھڑے ہیں. تو اب یہ اس قسم کی باتیں ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں. اچھا ویسے یقین تھوڑا سا نہیں فورسی کر دے، آپ کو بھی لگتا ہے عمران خان صاحب کی طرح کہ 2 ماہ میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی، یہ سیم پیج رہے گا؟ آپ تھوڑا سا مجھے تجزیہ چاہیے، آپ کا ریکوائرڈ ہے. پتہ نہیں سیم پیج کیا وہ ہوتا ہے، کیونکہ مطلب دیکھیے بات حقیقی کرنی چاہیے. میں پہلے بھی سیم پیج بہت عرصہ سنتی رہی ہوں، پھر اس کے بعد اس کاغذ کی ہم لوگوں نے کشتی بنا کر اس کو بہا دیا پانی میں. اچھا ٹھیک ہے. اور بھائی سیم پیج آپ اپنے سارے پھر ایک ادارے کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ جیسے کل اب آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے عدلیہ کی طرف انگلی اٹھا کے بولا کہ اب وہ ڈیم بنائیں گے اور ٹماٹر کے ریٹ یہ آج کا چیک کریں گے. بالکل آج کا بندہ کب ہاؤسنگ سکیمز بنے، کیا وہ ہم کیا اس کو بولتے ہیں، یہ جو ابھی زمینوں پہ وہ کرنا تھا، سوری میں نام ہی بھول گئی ہوں کہ کون سی کارپوریٹ فارمنگ کریں، کیا کریں؟ ہر ادارہ تو ہر بزنس میں گھسا ہوا ہے، صرف اور صرف سیاستدان وہ کام نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. لیکن آج مقصود جوڈیشری کو ہٹ کرنا تھا نا، تو اس لیے بلاول صاحب نے اپنے کنٹریبیوشن دینا تھا، حالانکہ غیر ملکی مہمان بھی موجود تھے پارلیمان کے اندر. جی حالانکہ وہ بنتا نہیں تھا کہ وہ وہاں پر آپ ایک کل ہم سب کے لیے بہت ایک خوشی کا دن تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار اس خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو پاکستان کا نام جو بار بار لیا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ اور جو نام روشن کیا. مگر آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان ایک طرف ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے تو 3 اپنی طرف، آپ ایک ادارے کو تو رگید رہے، پھر باقیوں سب کا کیا؟ تو ملکی استحکام اس قسم کی باتوں سے آنکھ کے تارے، راج دلارے، دل کے ٹکڑے اور یہ سب کچھ کہنے سے نہیں ہوتا. اس کو اب عوام کو، ابھی ذکر چل رہا تھا، میں نے تو بیچ میں جوائن کیا بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ حکومت نواز، وہ بھارت نواز پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے. جب آپ نے عوامی رائے کو بار بار دبانے کی کوشش کی تو پھر اپنا رد عمل دیا عوام نے. اور پھر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھی چھوڑ کے نہیں بھاگے. ٹھیک ہے.